السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نماز کی جو رکعتیں تھیں ان کے اوپر بات کی۔ آج کی کلاس میں ہم نماز کا طریقہ جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں اور پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو پکچرز آپ کے سامنے ہیں سرکل میں، دونوں میں آپ کے سامنے ایک تو یہ طریقہ ہے یہ والا جس میں جماعت کے ساتھ نماز کیسی پڑھی جائے گی، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑے جائیں گے اور کندھے کے ساتھ کندھا جوڑا جائے گا۔ اکیلے میں بھی دیکھ لیجئے اور جماعت کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے کہ پاؤں کتنے کھلے ہونے چاہیے اپنی جسامت کے مطابق۔ آپ کے پاؤں، آپ کی جو پوزیشن ہے کھڑے ہونے کی، یہاں پہ دیکھیے یہ ہے پوزیشن ایک یہ اور دوسری پوزیشن یہ، بالکل سمپل، جتنی باڈی سمپل۔ آپ نے اس طریقے سے پھیلانے نہیں ہیں اپنے پاؤں، سمپل، اور ساتھ والے کے بھی اس طریقے سے پاؤں اور ساتھ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پاؤں کو ساتھ جوڑنا ضروری ہے نہیں ضروری، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے آج دیکھ لیتے ہیں۔ جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ یعنی کہ نیت دل میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں، سنت سے ثابت یہ چیز نہیں۔ نیت دل میں کرنی ہے کس چیز کی کہ میں اس وقت نماز پڑھنے جا رہی ہوں، سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، وہ نیت کرنی ہوتی ہے دل میں۔ صحیح بخاری حدیث 1، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا، صحیح بخاری حدیث 1099۔ کتابیں کھولیں اور کھول کے اس کو خود سرچ کریں کہ کیا آیا یہ کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری جو حدیث کی اتھینٹک بک ہے، کیا اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ کیا میں نیت کے لیے باقاعدہ کوئی الفاظ یاد کروں گی کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوں اور میں 4 رکعت اور یا 2 رکعت سنت یا فرض کی نیت کرتے ہوئے میں پھر اونچی آواز میں یہ بات کہوں، یہ سارے الفاظ زبان سے ادا کروں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھے ہوئے تھے۔ تو کیا یہ سنت سے ثابت ہیں؟ کیا حدیث ہمیں ایسی تعلیم دیتی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں؟ اگر سکھاتی ہیں تو کریں، اور اگر نہیں سکھاتی تو اس کو آج ہی چھوڑ دیجئے۔ جس انسان نے حدیث کے اندر جس انسان نے دین کے اندر، پراپر حدیث ورڈ نہیں لوں گی، دین، پراپر دین، جس نے دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کی وہ بدعتی ہے۔ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر نئی چیز کو انٹروڈیوس کروانے والا۔ اور بدعتی کا انجام بھی سن لیجئے۔ بدعتی کا انجام یہ ہے کہ جب حوض کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور سب کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو اس روز بہت سے لوگوں کو کھینچ کے فرشتے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے پیروکار ہیں، ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں تو آپ کی امتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سب سے پہلے اپنی کتابیں کھولے جن کو زنگ لگ چکا ہے، وہ لائبریریاں جو بند ہو چکی ہیں، صحیح بخاری سرچ کریں کہ کیا نیت اور ارادہ دل میں کیا جاتا ہے یا زبان سے، ایک ہی سوال، اور پھر اس کا جب جواب مل جائے تو اس جواب پہ عمل کیجیے۔ نمبر 2، پاؤں جسم کے مطابق کھولیں تاکہ جماعت کی صورت میں دوسرے نمازی سے پاؤں اور کندھے ملانے آسان ہوں۔ آج مسجدوں میں چلے جائیں، کوئی پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا، کوئی کندھے سے کندھا نہیں ملاتا، کیونکہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کھولیں بک، اور بکس کھولنے کے بعد دیکھیے کہ کیا جماعت کی صورت میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں ہم تسبیح تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تراوی کی نماز ہے تو کیا ہم اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں؟ تراوی جماعت کی صورت میں پڑھی جاتی ہے نا، جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہم مسجدوں میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو استغفر اللہ۔ اللہ سے آج ہی توبہ کیجئے اور اپنے علم کو تازہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتیوں میں شامل نہ کرے۔ نمبر 3، نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہوں۔ کلیئر ہو گئی بات؟
پاؤں کچھ لوگ اس طریقے سے ٹیڑھے کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں ایک پاؤں ادھر کو ترچھا نکال لیا اور ایک پاؤں ادھر کو ترچھا نکال لیا، رونگ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پاؤں کو ہمیشہ قبلہ رخ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ ہڈیوں کا رخ، منہ کا رخ، جسم کا رخ، ہاتھوں کا رخ، پاؤں کا رخ، سب رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث 391۔ کلیئر ہوگی بات؟ الحمدللہ، میری یہی امید اور یہی دعا ہے کہ آج کے ان 3 پوائنٹس میں جن لوگوں کو یہ چیزیں پہلے سے معلوم تھی الحمدللہ، اور جن کو آج نہیں معلوم پتہ چلی ہیں تو وہ کائنڈلی اس سب چیزوں کو سرچ کریں، بار بار اس کو سرچ کریں، ریسرچ کریں کہ کیا یہ واقعی صحیح چیزیں ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو علم جو ہے صحیح بخاری کی بک مل جائے اور آپ اس میں سے حدیثیں جو ہیں وہ ڈھونڈ لیں اور ہاں آپ کا دل پھر اس پہ آ جائے تو اپنی پچھلی چیزیں آج ہی چھوڑ دیجئے۔ بدعتی کا انجام جہنم ہے، کیونکہ بدعتی نے دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کی ہے۔ تکبیر کل میرے خیال میں آج ہم نیت پہ بات کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی کہہ لیں کلاسز ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، تاکہ ہم ایک ٹاپک کے اوپر اگر بات کریں تو کلیئر ہو جائے بات، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ اکبر پہ کل بات کریں گے جب ہم نیت باندھ لی ہے، اور اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کریں گے نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔